خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی خوبصورت نام میں آپ سبھی بہن بھائیوں کی سلامتی چاہتا ہوں اور نہایت شکر گزار ہوں آپ سب کا، آپ سبھی کی محبت کا، پیار کا، جو آپ لوگوں نے یہاں پر دکھایا، ہاروں کے وسیلہ سے، تالیوں سے، اور تمام لوگ چرچ کے اندر موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، اور میں نہایت شکر گزار ہوں خدا کے عظیم خادم عزت نواب پاسٹر آزاد صوبہ صاحب کا بھی، جن کے وسیلہ سے یہاں پر مجھے کلام سنانے کا موقع ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ زوردار تالیاں خدا کے خادم کے لیے بجا دیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہار ہے میں ان دونوں خادموں کے گلے میں ڈالوں تاکہ خدا اپنے جلال کے لیے جگہ بھی جگہ استعمال کرتا رہے۔ کا دل سے شکر گزار ہوں ورشپر خدا کے خادم بھائی کا، جنہوں نے بہت اچھی پرستش کی۔ اس کے بعد بھائی اکرم صاحب، ان کا بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ آئے تاکہ خداوند کے کلام کو سن سکیں۔ بھائی تبلہ نواز کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے بہت اچھی جو میوزک کو بچایا تاکہ ہم سب برکت پائیں۔ ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے بہن دعا کر رہی تھی کہ جب سانس اور آواز ایک ہو جاتے ہیں تو خدا کا روح وہاں پر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اونچی آواز میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اگر خدا یہاں پر جنبش کر سکتا ہے تو ہمارے دلوں میں بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے خدا کو یہاں پر ہی نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھا ہے۔ ہلیلویا! تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج خدا ان کی زندگیوں کے اندر کام کرے؟ اپنے ہاتھ لہرائیں اور زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے بجا دیجیے۔ ہلیلویا! خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہلیلویا! کہ اس چرچ کی برڈے بھی ہے اور آپ سبھی نے شکر گزاری کا بھی رینج کیا ہے، اور آج خداوند کی اس بات کے لیے شکر گزاری کریں گے جو ہماری زندگی میں ایسے موقع دیتا ہے، لاتا ہے تاکہ ہم ہلیلویا! تو اے میرے عزیزوں، ہم پرانے عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں زبور کی کتاب، زبور 95 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں۔ تو جی میرے عزیزوں، آپ سبھی نے میرا خیال ہے کہ حوالہ نکال لیا ہوگا، تو ہم خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب، زبور 95 اس کی پہلی اور دوسری آیت تلاوت کریں گے۔ لیکن یہ دونوں آیتیں جو ہیں ہم ایک دم سے نہیں، الگ الگ سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ کیا کریں؟ آؤ ہم خدا کے حضور نغمہ سرائی کریں، لیکن کہ اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سبھی پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیے خداوند کا ہلیلویا! تو میری عزیزوں، ہم جو اپنی مرکزی آیت تلاوت کر چکے ہیں کہ آؤ ہم کس کے حضور چلیں؟
آپ بولیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ آؤ ہم کس کے حضور چلے؟ خداوند کے حضور چلے، وہی جو تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ میرے عزیزوں، بہت سے لوگ ایسے لوگوں کے حضور جاتے ہیں جہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں کس چیز کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا کیا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن خدا کے حضور جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ آؤ ہم خدا کے حضور چلیں، کیونکہ خداوند کی حضوری کے اندر برکتیں ہیں، خداوند کی حضوری کے اندر نصح ہے، خداوند کی حضوری میں جلال ہے، خداوند کی حضوری میں برکت ہے، خدا کی حضوری میں خدا کا نصح ہے، خدا کی حضوری کے اندر معجزات ہوتے ہیں، خدا کی حضوری میں خدا خود اترتا ہے، خدا کی حضوری کے اندر اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کی حضوری جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر خدا خود موجود ہوتا ہے، اور دنیا کے سارے معبود مضبوط ہے، نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ چھوتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں، لیکن آپ کا خدا بولتا اور چھوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، خدا کی حضوری میں گناہ نہیں ہوتا، خدا کی حضوری میں جھوٹ نہیں ہوتا، خدا کی حضوری میں فریب نہیں ہوتا، خدا کی حضوری کے اندر صرف سچائی ہے۔ کیونکہ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ آؤ ہم خدا کے حضور چلے اور اس کی نغمہ سرائی کریں۔ اور جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا ہمارے بندن توڑتا ہے، خدا ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے، خدا ہماری زندگیوں کو سکون سے بھرتا ہے، خدا ہماری زندگیوں کو ملٹی ٹرائی کر دیتا ہے، کیونکہ ہم کس کی حضوری میں ہیں؟ خدا کی حضوری میں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل غلامی کی مصر سے نکلی تو وہ کس کی حضور چلتی رہی؟ سبھی بولیے، کس کی حضوری میں؟ تو خدا آسمان سے من برساتا، خدا خشک چٹانوں سے پانی پلاتا، خدا ان کے اوپر آگ کا ستون بن کر چلتا، خدا ان پر بادل بن کر چلتا کہ انہیں دھوپ نہ لگے، انہیں بھوک نہ لگے، انہیں پیاس نہ لگے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں تھے۔ اور جو لوگ خدا کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں وہ اس بات کا ایمان رکھیں کہ خدا معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، خدا کی حضوری کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ میری بیماری نہیں جاتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ میری پریشانی نہیں جاتی، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک مشکلات سے ستایا ہوا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں آئے تو مشکلات جاتی رہیں گے۔ صرف خدا کی حضوری کے اندر، کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر مسا ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں استشرا کی کتاب، اس کا 18واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، استشرا کی کتاب کے اندر اس کا 18واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا کے حضور جب ہم آئے تو اس بات کا خیال کریں کہ خدا ہماری حالت کو دیکھتا ہے، خدا ہماری سوچ کو دیکھتا ہے، خدا ہمارے دلوں سے واقف ہے، خدا ہمارے ارادوں سے واقف ہے، کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو خوش کرنا ہے، نہ کہ انسان
پر معجزات ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر ہم خدا کی حضوری کے اندر نہیں تو پھر آپ دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ گناہ کے اندر پھنسے ہیں، آپ جھوٹ کے اندر پھنسے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ خدا کی حضوری مجھ پر ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر صرف اور صرف وفاداری، تابعداری، پرہیزگاری، ایمانداری اور محبت پائی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم خدا کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خروج 20واں باب اور اس کی 3ری آیت کے اندر لکھا ہے، تم میرے حضور غیر معبودوں کی کیا نہ کرنا، پرستش نہ کرنا۔ کس کے حضور؟ ہم بات کریں جہاں خدا کی حضوری وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے، تو یہاں پر پڑھنے کے جہاں خدا کہتا ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا۔ آج لوگ غیر معبودوں کو بھی مانتے ہیں، آج لوگ غیر معبودوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، آج لوگ غیر معبودوں کو اپنا ہاتھی سمجھتے ہیں، اپنا شافی سمجھتے ہیں، اپنا مقیسی دینے والا سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنی عقلوں کے اوپر سے پردوں کو اٹھائے اور دیکھیے کہ آپ کا فدیہ یسوع نے دیا، جو کہتا ہے کہ تو میرے حضور ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت کو سجدہ نہ کرنا، تو ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت کو سجدہ نہ کرنا۔ میرے عزیزوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضور ہیں۔ خدا کی حضور جب پرستش ہوتی ہے تو مسا بحال کرتا ہے، جب خدا کی حضور آتے ہیں تو زندگیوں کے اندر معجزات ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں، محسوس کرنا ہے۔ پھر اگر ہم ایک اور حوالہ خروج 23 باب اور اس کی آیت 25ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے، تو خدا اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر کیا ڈالے گا؟ جب ہم خدا کے حضور چلیں گے تو بیماری جائے گی، پریشانی جائے گی، غربت جائے گی، آندیاں جائے گی، طوفان جائیں گے، روٹی میں برکت آئے گی، کمائی میں برکت آئے گی، اور خدا جو کچھ اپنے کلام میں فرماتا ہے اسے پورا کرتا ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مانا۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ میرے عزیزوں، آج لوگ شکر گزاریاں جب کرتے ہیں تو صرف خدا کے لیے، اور کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب تم میرے حضور آئے تو کیسے قدم رکھنا؟ پوشیدگی سے، پوشیدگی کے ساتھ رکھنا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں، لیکن کہ تم میرے حضور، ہم جب خدا کی حضوری سمجھتے ہیں تو خدا کی حضوری میں بند زبانیں کھل جاتی ہیں، خدا کی حضوری میں بند ہاتھ کھل جاتے ہیں، خدا کی حضوری میں بند سوچیں کھل جاتی ہیں، خدا کی حضوری میں خدا بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، کیونکہ اس کی حضوری یہاں موجود ہے۔ اور کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی حضوری موجود ہے یہاں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خدا کی حضوری یہاں پر موجود ہے۔ تو خدا کو ویلکم کیجئے اپنی زندگی کے اندر، اسے کہیے کہ خدا اگر میں نافرمان ہو چکا ہوں، اگر میں تجھ سے دور ہو چکا ہوں، اگر میں کسی بھی طرح کا گناہ کر چکا ہوں، تو آج تیرے حضور آ کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تو مجھے
مجھے شفا دے، تو مجھے اپنی حضوری میں لے، تو میرے بندروں کو توڑ۔ میرے عزیزوں، خدا کی حضوری جہاں پر بھی ٹھہرتی ہے وہاں پر معجزات آتے ہیں۔ کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ سبھی لوگ ایمان رکھتے ہیں خدا کی حضوری جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر معجزات ہوتے ہیں۔ لیکن آج میرے عزیزوں، جو گھرانے، جو زندگیاں، جو خاندان کہتے ہیں کہ ہمارا تو گھرانہ ہی بڑا گناہ کے اندر ہے، ہم چرچ بھی جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کلام بھی پڑھتے ہیں، تو میرے عزیزوں سمجھیے کہ آپ کے گھر پر یا آپ کی زندگی پر خدا کی حضوری نہیں، کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر گناہ نہیں ٹھہر سکتا، خدا کی حضوری کے اندر نافرمانی نہیں ٹھہر سکتی، خدا کی حضوری کے اندر بیماری نہیں ٹھہر سکتی، خدا کی حضوری میں گناہگار نجات پاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میرے عزیزوں ہم آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اس ایمان کے ساتھ آئے کہ اگر خدا کا بندہ یا خدا کی حقیقت کے اندر ہم جائیں گے اور اپنی برکات کو رسیو کریں گے، تو اگر آپ بیماری کے ساتھ آئے ہیں تو دوبارہ وہ بیماری آپ کے ساتھ نہیں، جس طرح یسوع مسیح کہتا ہے ایک جنم کے لنگڑے کو اپنی چارپائی اٹھا اور اٹھ اور اپنے گھر لوٹ جا، تو وہ چلے جاتا ہے۔ خدا کی حضوری کے اندر ایسے معجزات ہوتے ہیں کیونکہ خدا وہاں پر موجود ہوتا ہے، خدا کا مسا موجود ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، آج لوگ بیماری کی حالت میں آتے ہیں اور بیماری کی حالت میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں پادری کا قصور نہیں، یہ ہیکل میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر ہمیں ایک سوالیہ نشان ملتا ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہماری سوچ کے اندر کمزوری ہے، ہماری نیت کے اندر کمزوری ہے، کیونکہ ہم ارادے سے نہیں بلکہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہاں پر جا کے کام ہوتا ہے یا نہیں۔ خدا موجود ہے کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا گھر کس کا گھر کہلائے گا؟ دعا کا گھر کہلائے گا، اور جو دعا کا گھر کہلاتا ہو وہاں پر زندگیاں نہ تبدیل ہو تو کیسے ہم یقین کر لیں؟ خدا اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی خود حفاظت کرتا ہے، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق کہتا ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر کیا ہوں گا؟ خدا موجود ہوتا ہے، خدا تھوڑے لوگوں میں بھی موجود ہوتا ہے، خدا سادوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا معجزہ رسیو کرنا ہے تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہوگی، جس طرح ایک 12 برس کی روغن اپنی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور اس کی بیماری جو ہے کسی حکیم سے نہیں گئی، کسی ڈاکٹر سے نہیں گئی، کسی طبیب سے نہیں گئی، لیکن وہ جیسے ہی یسوع مسیح کا نام سنتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ میں یسوع کے پاس جاؤں گی، اپنا حال یسوع مسیح کو سناؤں گی تو شفا پاجوں گی۔ لیکن عورت ذات ہونے کے ناطے وہ اپنا سہارے خیال کسی کے ساتھ نہیں کرتی، وہ اپنے دل میں ہی رہتی ہے، لکھا کہ وہ اپنی بیماری کے سبب سے دبلی ہو جاتی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا۔ اور دیکھیے کہ وہ بھیڑ میں سے ہو کر وہ گزرتی ہے اور یسوع مسیح کی پیشاب کا کنارہ چھو کر شفا پا جاتا ہے۔ خدا وہاں پر ہے اور اس کی حضوری بھی ہے۔ یسوع جہاں پر کیا ہم کہتے ہیں؟ یسوع جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر معجزات ہوتے ہیں، خدا جہاں پر ہوتا ہے معجزات ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے
اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے حالاتوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر خداوند کو دعوت دیں گے تو وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ خدا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کی حضوری میں معجزات ہوتے ہیں، صرف اس کی حضوری میں، کیونکہ جب ہم خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج خدا کی حضوری یہاں پر تھی، مجھے بڑی برکت ملی، پرستش کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے، جماعت کے وسیلہ سے، خادم کے وسیلہ سے، اکٹھے ہونے کے وسیلہ سے مجھے بڑی برکت ملی ہے۔ تو میرے عزیزو، برکت تب محسوس ہوتی ہے جب خدا کا مسا ہوتا ہے، جب خدا کی حضوری ہوتی ہے۔ تو میں آج اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خدا کی حضوری ہے، خدا کا مسا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھ کر آئے ہیں تو جس طرح کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کامر یسوع کو تکتے رہو۔ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر ہمارا دھیان، اور سے لوگوں کا دھیان یہ بھی ہوتا ہے آج اس نے کپڑے کون سے میرے ساتھ آ رہے ہیں، اس نے اچھے کپڑے پہنے، بہنوں کا کسی طرح خدا کا، جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو آپ کی توجہ، آپ کا دل، آپ کی نگاہیں، جس طرح پلوس کہتا ہے نہ میں دائیں دیکھتا ہوں نہ میں بائیں دیکھتا ہوں، میں دوڑا ہوا کس کی طرف جاتا ہوں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم چرچ میں آ جائیں، جب ہم خدا کی حضوری میں آ جائیں، جب ہم خدا کے مذبح کے آگے آ جائیں، جب ہم خدا کے ہاتھ کے سایہ میں آ جائیں، تو پھر ہمیں اپنی سوچوں کو ایک سائیڈ پر، اپنی فکروں کو ایک سائیڈ پر، اپنے ارادوں کو ایک سائیڈ پر خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آئے ہم کہاں پر ہیں؟ خدا کی حضوری میں۔ اور اگر ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حضوری کے اندر خدا ہو اور ہم ہو، وہ کہے اور ہم سنیں۔ خدا کی حضوری میں آنے کا مقصد تو یہی ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ چرچز میں بیٹھ کر اپنی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ایسا کرنا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ اپنے حالاتوں کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بدلیے، اپنے رویے کو بدلیے، اپنے انداز کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے دل کو بدلیے، کیونکہ آپ خدا کی حضوری کے اندر آئے ہیں اور خدا کی حضوری کے اندر شادمانی ہے، خوشحالی ہے، خوشی ہے میرے عزیزو۔ اور جب ہم خوشی کے بغیر یا خوشحالی کے بغیر واپس گھر کو لوٹ جاتے ہیں تو ہمارے حصے کی برکت کہاں پر جاتی ہے؟ خدا کی حضوری میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیجئے کہ جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ آؤ ہم خدا کے حضور چلیں، پھر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں خوش ہویا جب میں نے آنکھیں لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ آج لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ دعا کے لیے، آؤ خدا کی ہیکل میں چلے، آؤ عبادت گاہ میں چلے، تو وہ لوگ آگے سے اپنے پاؤں سے مشورے جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، میرے تو پیچھے کام بہت پڑے ہیں۔ کیا ایک دن اگر آپ خدا کو دے دیں گے، کچھ وقت آپ خدا کو دے دیں گے تو اس کا آپ کو بینیفٹ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر آپ کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں،
آپ اس عورت کو دیکھیے، جب آپ اس کے مطالعہ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر دیا۔ کن پر؟ حکیموں پر۔ لیکن وہ کسی کی حضوری میں آئی، یسوع مسیح کے پاس آئی تو اسی دم وہ اپنی شفا پا گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اقرار کرنے کی بھی ضرورت ہے، ایمان رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور بھروسہ رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جس کے حضور جا رہے ہیں وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو سمندروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ جو آسمان کو تابو کی طرح تانتا ہے اور طریق زمین کو دری کی طرح بچھا دیتا ہے، وہ آپ کے لیے کیوں نہ کام کرے؟ آپ اگر اس کی حضوری میں آئے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی برکت کو رسیو کرنا ہے، آپ نے اپنی برکت کو رسیو کرنا ہے۔ آپ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جائیں گے تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنی برکت کو کیوں نہیں لے کر گئے۔ آج بہت سے لوگ اسی چیز کے محتاج ہیں، آج بہت سے لوگ اسی چیز کے قائل بھی ہیں کہ ہم وہاں پر بھی گئے، ہمیں وہاں سے شفا نہیں ملی، ہم فلانے پادری کے پاس گئے، ہمیں وہاں سے شفا نہیں ملی۔ شفا آپ کو خدا نے دی ہے، خدا نے آپ کی زندگی کے اندر چینجنگ لانی ہے، حالات بدلنے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ جب خدا کے حضور آتے ہیں تو اپنے دل کو پاک کیجئے، اپنی سوچ کو پاک کیجئے، اپنے ارادوں کو پاک کیجئے۔ اور بہت سے لوگ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے بھی خدا کی حضوری میں آتے ہیں، چلو خدا کی حضوری چاہتے ہیں، کچھ منگا کے مل جائے گا تو وہ دینا نظام چاہتے ہیں۔ بائبل فرماتی ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ تو اسی لیے کہنے کا مطلب ہے کہ خدا کی حضوری آپ کی زندگیوں میں بھی کام کرنا چاہتی ہے، آپ کے گھروں میں بھی کام کرنا چاہتی ہے، آپ کے علاقوں میں بھی کام کرنا چاہتی ہے، آپ کے شہر میں بھی کام کرنا چاہتی ہے، آپ کی کلیسیا میں بھی کام کرنا چاہتی ہے۔ میرے عزیزوں، تب جب آپ خدا کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں گے، اگر آپ محسوس ہی نہیں کریں گے کہ خدا کی حضوری یہاں پر ہے یا نہیں تو خدا کو کیسے برکت دے گا؟ خدا جانتا ہے، خدا آپ کو جانتا ہے، اور آپ اپنی برکت کو رسیو نہ کر سکے تو اس میں آپ لوگوں کی کمزوری ہے، غلطی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی برکت کو رسیو نہیں کیا، کیونکہ وہی ہماری نجات ہے۔ کون ہے؟ وہی چٹان ہے، کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر جب ہم آ جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو کوئی اس کی حضوری میں آتا ہے وہ اپنی برکت کو رسیو کرتا ہے۔ برکت رسیو کرنے کے لیے ہمیں سچائی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج مخلص نہیں لوگ، آج خالص نہیں، آج صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آپ یہاں پر خادم کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اسے اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ قریبی خادم اور ایک اچھا خادم، ایک پاورفل خادم سمجھیں گے تو خدا آپ کی زندگیوں میں بھی کام کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو میرے خادم کی عزت کرتا ہے وہ میری عزت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کو سب سے بڑی جو بات ہے کہ اگر آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا کو سچائی پسند ہے۔ سچائی
کتنے لوگ زیادہ سچ بولتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے، لیکن یہی بات ہے کہ جب ہم اپنی برکت کو رسیو کرنے کے لیے، لیکن کہ تو ہر روز اپنے گناہ کا اقرار کر، ہر روز میں زیادہ بولوں گا تو میں چاہتا ہوں اس لیے میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاتا جا رہا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ بہت خوبصورت میسج ہے۔ خدا کی حضوری، خدا کی حضوری کے اندر چوہے ٹوٹ جاتے ہیں، ابلیس تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ابلیس کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، ابلیس شرمندہ ہوتا ہے، ابلیس کا اثر چھوٹ جاتا ہے، ابلیس یہاں سے ایسے بھاگتا ہے جیسے ایک بڑی زوراور چیز کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر ناپاک چیز تو ٹھہر نہیں سکتی۔ خدا کی حضوری کے اندر ہمیشہ وہی ٹھہرتے ہیں جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا کی راہ پر چلتے ہیں، جو خدا کو حقیقی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہی صرف اور صرف یسوع مسیح کو اور اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ خدا کی حضوری میں ہم آئے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں گئے ہیں، لیکن ہمارے جسم کی پرابلم تھی، بیماری تھی، درد تھی، وہ گئی نہیں۔ لیکن شاید میں باغ عدن سے ایک بات آپ کو یاد دلانے لگا ہوں۔ جب خدا نے آدم سے پوچھا کہ آدم یہ پھل تو نے کیوں کھایا، تو آدم نے کس کا نام لیا؟ ہوا کا۔ تو جب ہوا کو پوچھا تو ہوا نے کس کا نام لیا؟ آج ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں نہیں؟ ہم اپنا گناہ خود قبول کر لیں تو شاید خدا ہمیں برکت دے، خدا میں سرفرازی کی طرف لے کر چلے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ تب ہوگا جب آپ اپنی زندگی کے اوپر خدا کے گہرے مسا کو محسوس کر سکیں گے، جب آپ اپنی زندگی کے اوپر خدا کے جلال کو دیکھ سکیں گے، جب آپ اپنی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا لہو دیکھ سکیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہی راہ اور حق اور زندگی ہے، اس کے وسیلہ کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ تو اسی لیے خدا کی حضوری کے اندر جو ہے ہمیں برکت ملتی ہے اور کہیں نہیں۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، چند باتیں کرنے لگا لکھا کہ آؤ ہم خدا کے حضور چلیں، خدا کو اپنے گھر میں بھی بلائیں، خدا کو اپنی زندگی میں بلائیں، اپنے خاندان میں بلائیں۔ اگر کوئی بدلہ نہیں تو اس کے لیے دعا کریں، خداوند کی حضوری کو مانگے، خداوند کے مسا کو مانگے، خداوند کو کہیے کہ خداوند میں اپنے گھر کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنی زندگی کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنے خاندان کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنی فیملی کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنے علاقہ کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنے ملک کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ان کی زندگی میں صرف اور صرف تیرا جلال ظاہر ہو۔ تو پھر دیکھیے کہ جو کہتے ہیں ہم بدل نہیں سکتے، اگر خدا شمال کو پترس کر سکتا ہے، سال کو پلوس بنا سکتا ہے، تو آپ کی زندگیوں میں بھی معجزات کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس کرنا ہے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیجئے، بلند آواز کے ساتھ دعا کرنا شروع کیجئے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، خداوند سے کہیے اگر آپ کا کوئی گناہ ہے، آپ کی کوئی نافرمانی ہے، یا آپ کی کوئی بیماری ہے، یا آپ کی کوئی کمزوری ہے، تو خداوند یسوع سے کہیے کہ خداوند خدا تو مجھے معاف کر، میں تیری حضوری میں آیا ہوں، میں تیری حضوری میں آئی ہوں، تو جلال کا بادشاہ ہے، تو کمال